اب میں آپ حضرات کے سامنے جامعہ انوار القرآن کے ہونہار طالب علم کو دعوت دیتا ہوں، عبداللہ مرشد کو، کہ وہ آئے اور آپ حضرات کے سامنے تقریر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بكسر المزامير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ آباد ہوئی عشرت گاہیں، ویران مساجد روتی ہے، تاریخ فضا پر موسیقی پامال اذانیں ہوتی ہے، برباد خزاں ہے مستقبل، ماضی کی بہاریں سوتی ہیں، پھولوں کے بجائے کانٹوں میں شبنم کی شکستہ ہوتی ہیں۔ یہ وقت عمل کردار ہے شل، کیا دست دعا میں لاتا ہوں، کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں۔ محترم صدر جلسہ و معزز سامعین، آج مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر اظہار ما فی الضمیر کا حکم دیا گیا ہے وہ گانا بجانے کے نقصانات کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، گانا دل میں نفاق کو یوں اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، آخری زمانے میں اس امت کے کچھ لوگوں کی شکلوں کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، بلکہ وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے اور حج بھی ادا کرتے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، پھر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کی وجہ کیا ہوگی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گانا بجانے کے آلات اپنا لیں گے۔ سامعین مکرم، گانا اور میوزک وہ زہر قاتل ہے جو مومن بندے کے چہرے سے نور، آنکھوں سے حیا، زبان سے ذکر الہ، دلوں سے خوف خدا، کانوں سے طہارت، ذہنوں سے نظافت، قول و عمل سے نفاست، زندگیوں سے عبادت، رشتوں سے صداقت اور معاشرے سے ہدایت جیسی قیمتی سرمایہ کو سلب کر لیتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ گانا بجانے اور سننے سنانے میں مشغول رہتے ہیں، ان کو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان پر غور کرنا چاہیے، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گانا سننا گناہ ہے، اس کے بعد بیٹھنا فسق ہے اور اس سے لذت حاصل کرنا کفر ہے۔ اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، انما بعثت بکسر المزامیر، میں گانا بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا آج اس موسیقی کو پھیلا رہے ہیں، اس منحوس کام کو باعزت ثقافت قرار دے رہے ہیں۔ موسیقی کار جو کہ فاسق ہیں، اس کو اعلیٰ شخصیت شمار کر رہے ہیں۔ باطنی خباثت کو بڑھوان چڑھوانے والے اس موسیقی کو روح کی غذا بتا رہے ہیں۔ اس حیا سوز فعل کو ترقی و کامرانی کا محور بنوایا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی کچھ لوگ شراب کا نام بدل کر اسے پئیں گے، ان پر باجے بجائیں گے اور رنڈیاں
اور ان میں سے کچھ کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ اعاذنا اللہ منہا۔ کسی شاعر نے حالات حاضرہ کا خوب نقشہ کھینچا ہے۔ آلات معصیت بھی ہیں آہوں کے ساتھ ساتھ، آلات معصیت بھی ہیں آہوں کے ساتھ ساتھ، نغمے بھی جاری چیخوں کراہوں کے ساتھ ساتھ۔ یہ دین سے مذاق نہیں تو اور کیا، توبہ بھی ہے تمام گناہوں کے ساتھ ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔